بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث نمبر 293 سے آج ہم پڑھیں گے۔ حدیث کی طرف دیکھیے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صنفان من اہل النار، دوزخیوں کے دو گروہ ایسے ہیں، لم ارہما کہ میں نے انہیں کبھی نہیں دیکھا، قوم ایک گروہ ایسا ہوگا، معہم سیاتن جن کے پاس کوڑے ہوں گے، کاذناب البقری گائے کی دم کی مانند، یضربون بها الناس جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، ونساء اور دوسرا گروہ ان عورتوں کا ہوگا، کاسیات جو بظاہر کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریات مگر حقیقت میں ننگی ہوں گی، ممیلات مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی، مائلات اور خود مردوں کی طرف مائل ہوں گی، رؤوسہن ان کے سر یعنی ان کے سر کے بال، ٹھیک ہے، کاسنمۃ البختی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں، مائلتی کاسنمۃ البخت المائلتی بختی اونٹ کے کوہان کی طرح ہوں گے، لا يدخلن الجنۃ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی، ولا یجدن ریحہا اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، وان ریحہا اور بلا شبہ جنت کی خوشبو، لتوجد پائی جاتی ہے، من مسیرت کذا و کذا اتنی مسافت سے بھی۔ اب دیکھیے، سیاتن جمع صوتن کی بمعنی کوڑا چاوک، ساتا یسوٹو باب نصرہ سے آتا ہے بمعنی کوڑے مارنا، اذناب جمع ہے زنبن کی بمعنی دم، کاسیاتن اسم فاعل کا صیغہ ہے، جمع ہے، اس کا واحد کاسیتن ہے، باب سمعہ سے آتا ہے کسیہ بمعنی پہننا، عاریاتن یہ گزر چکا ہے بمعنی ننگا ہونا، یہ بھی باب سمعہ سے آتا ہے، ممیلاتن یہ دیکھیے باب فعال سے ہے، ٹھیک ہے، بمعنی جھکانا۔ آگے دیکھیے، رؤوس یہ جمع ہے رأسن کی بمعنی سر، اس کی جمع آراسن بھی آتی ہے، اسنمتن جمع ہے سنامن کی بمعنی کوہان، البخت بمعنی دو کوہان والا اونٹ بمعنی مضبوط، عموماً ایسے اونٹ جو ہے وہ خراسان میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، خراسان ایک جگہ کا نام ہے، ریحن بمعنی بو، جمع اریاحن، المسیرت مسافت کے لیے آتا ہے، باب ضربہ سے آتا ہے، سارا یسیرو بمعنی سفر کرنا، جانا، چلنا۔ اب تشریح سنیے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دو گروہ ایسے ہیں اہل جہنم کے، دوزخ والوں کے، جو میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ ایک تو ایسا ہے کہ جن کے پاس جو ہے کیا ہے، کوڑے ہوں گے، اس سے وہ کیا کریں گے، لوگوں کو ماریں گے، اور ایسے لمبے لمبے کوڑے ہوں گے جو کیا ہے، اونٹ کی دم گائے کی دم کی طرح ہوں گے، اس طرح کے لمبے لمبے کوڑے ان کے پاس ہوں گے۔ مطلب یہی ہے کہ وہ لوگ جو ہے کیا ہے، ظالم ہوں گے۔ آگے کیا فرما رہے ہیں، دوسرا گروہ ایسی عورتوں کا ہوگا کہ جو کیا ہے، ننگی ہوں گی، کاسیاتن کیا ہے، بظاہر وہ کیا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی، عاریاتن لیکن حقیقت میں وہ ننگی ہوں گی۔ اب دیکھیے اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ انہوں نے کپڑے پہنے ہوں گے پھر بھی وہ ننگی ہوں گی، تو اس کے کئی مطلب علماء نے بیان کیے ہیں۔ نمبر 1، ایسا کپڑا پہنیں گی کہ اس سے ان کے بدن کا کچھ حصہ کھلا ہوا ہوگا، تو دیکھیے ایسا کپڑا پہننا ایسا ہی ہے جیسے کہ اس نے نہیں پہنا ہوا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوپٹے کو اپنے پیٹ اور سینے پر ڈالنے کی بجائے گردن یا پیٹھ وغیرہ پر ڈالیں گی۔ نمبر 3، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں قرآن کریم کی اس آیت کی طرف اشارہ ہے، وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ، تو وہ عورتیں دنیا کے بہترین سے بہترین کپڑے پہنیں گی مگر تقویٰ اور اعمال صالحہ سے خالی ہوں گی، اس لیے آخرت میں وہ لباس سے ننگی ہوں گی۔ آگے دیکھیے، ممیلات مائلات مائل کرنے والی اور مائل ہونے والی ہوں گی، کہ وہ عورتیں اپنا بناؤ سنگار اس لیے کریں گی کہ اس سے مردوں کو اپنی طرف مائل کریں اور خود بھی مردوں کی طرف مائل ہوں گی۔ بعض علماء نے فرمایا ممیلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اپنے دوپٹے کو سر پر نہیں رکھیں گی تاکہ مرد ان کی طرف دیکھیں، اور مائلات کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں اس طرح مٹک مٹک کر چلیں گی تاکہ لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف مائل کریں۔
لا يدخلن الجنت. دیکھیں اس جملے میں جو ہے کیا ہے، ڈرانا مقصود ہے، تنبیہ مقصود ہے کہ وہ ڈرے کہ جنت سے محروم نہ ہو جائے. بعض علماء فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نیک عورتیں جنت میں داخل ہوں گی تو یہ اس وقت ان کے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی ان کے ساتھ جنت کی خوشبو سونگھ سکیں گی. ان کو اس عمل کی سزا ملنے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل کر دی جائیں گی اور جنت کی خوشبو بھی سونگھ سکیں گی. اگلی حدیث کی طرف دیکھیے. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو اس طرح نہیں اٹھائے گا، ينتزعه من العباد، کہ لوگوں کے دلوں سے نکال لے، ولکن يقبض العلم، بلکہ اس طرح سے علم کو اٹھائے گا، بقبض العلماء، کہ علماء کو اٹھائے گا، بلکہ علم کو اس طرح سے اٹھائے گا کہ علماء کو اٹھائے گا. حتیٰ یہاں تک کہ اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، فافتوا بغیر علم، تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا، وہ خود بھی گمراہ ہوں گے، واضلوا، اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے. یقبضو، باب ضرب بسے ہیں قبض یقبضو بمعنی کسی چیز کو پکڑنا، انتزاعا بمعنی اکھیڑنا، نکالنا، کھینچنا. باب فتح سے بھی آتا ہے، یہاں انتزاعا باب افتعال کا مصدر ہے. ٹھیک ہے. العباد جمع ہے عبد کی بمعنی بندہ. باب نصر سے عبد یعبد آتا ہے بمعنی عبادت کرنا. اور کرما سے جو آتا ہے عبد یعبد عبودتاً بمعنی غلام ہونا. افتو باب افعال سے ہے افتا یفتی افتاءً بمعنی فتویٰ دینا. اب دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے علم کو اس طرح سے قبض نہیں کریں گے کہ اسے لوگوں کے دلوں سے اٹھا لیا جائے گا، بلکہ علم کو اس طرح سے اٹھایا جائے گا کہ علم والوں کو ہی اٹھا لیا جائے گا. اس قسم کی متعدد احادیث ملتی ہیں. مثلاً ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فتنے پھوٹیں گے اور حرج زیادہ ہوگا. صحابہ نے عرض کیا کہ حرج کیا چیز ہے؟ تو فرمایا کہ قتل اور علم جو ہے کیا ہے، قبض کر لیا جائے گا. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ علم کو اس کے قبض ہو جانے سے پہلے سیکھ لو. علم کا قبض ہو جانا اہل علم کا اٹھ جانا ہے. ٹھیک ہے. کہ علماء یا جو بھی نیک لوگ ہیں جن کے پاس بھی علم ہوگا تو ان کی جو ہے کیا ہے، وفات ہو جائے گی. اس طرح سے ان کو اٹھا لیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ علم اس طرح قبض نہیں ہوگا کہ سینوں سے نکل جائے، بلکہ یہ ہوگا کہ علماء فنا ہو جائیں گے. اور بھی متعدد حدیث اس مضمون سے ملتی ہیں. ان حدیث میں اس خطرناک دور کی طرف اشارہ ہے جب اللہ تعالیٰ اپنی عظیم نعمت کو انسانوں سے چھین لیں گے، جو کہ انسانیت کا کیا ہے، انسانیت کی شان ہے اور اسے دوسروں سے الگ کرتی ہے. اور پھر انسانیت کی خاتمے اور گمراہی کا وقت قریب ہوگا. اس نعمت کے اٹھنے کے اسباب بھی متعدد احادیث میں مذکور ہیں. نمبر 1، علماء کی جانب سے ان کے دلوں میں دنیاوی لالچ پیدا ہو جائے گا. علماء جو ہیں کیا ہیں، علماء کی جانب سے ان کے دلوں میں کیا ہو جائے گا، دنیاوی لالچ پیدا ہو جائے گا. اس لیے جو ہے کیا ہے، علماء کو اٹھا لیا جائے گا. دوسرا سبب یہ بیان کیا کہ مخلوق کی جانب سے، ٹھیک ہے، ان کی جانب سے علماء کی ناقدری ہوگی، اسی طرح علم کی بھی قدری ہوگی، اس لیے ان کو اٹھا لیا جائے گا. تیسرا مطلب یہ ہے کہ یہاں شرعی بات کا ذکر ہے کہ صحیح اور علماء حق اٹھتے چلے جائیں گے. ان کی جانشین نام کے علماء ہوں گے، ان سے پھر عام گمراہی پھیل جائے گی. ان کے پاس علم نہیں ہوگا تو یہ جو ہے بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، مسائل بتائیں گے لوگوں کو، تو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. یہ آپ کا آج کا سبق ہے، اسے اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، نوٹ بھی کر لیجئے، آگے مطالعہ جاری رکھیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.